زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 72، غلطی کو ختم کرنے کا مناسب طریقہ۔ بعض دفعہ غلطی کرنے والے کو کھلے عام ٹوک دینا مناسب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ یہ قحط کے دن تھے، بارش نہیں ہوئی تھی اور فصل کی پیداوار کم تھی۔ ایک بدو آیا اور بولا، یا رسول اللہ، جانیں مشکل میں پڑ گئی، گھر بار ختم ہو گیا، ڈھور ڈھنگر کمزور پڑ گئے، اللہ سے پانی مانگے۔ ہم آپ کے ذریعے اللہ سے اور اللہ کے ذریعے آپ سے سفارش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی یہ بات کہ ہم اللہ کے ذریعے آپ سے سفارش کرتے ہیں سنی تو آپ کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ سفارش اور وسیلہ کمزور سے طاقتور کی طرف تلاش کیا جاتا ہے، چنانچہ یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ مخلوق سے سفارش کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو حکم دیتا ہے کیونکہ وہ بلند اور اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ناس ہو، جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ پھر آپ سبحان اللہ کہنے لگے۔ اتنی بار کہا کہ صحابہ کرام کے چہرے متفکر ہو گئے۔ آپ نے بدو سے فرمایا، تمہارا برا ہو، اللہ کے ذریعے اس کی کسی مخلوق سے سفارش نہیں کی جاتی، اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے۔ جانتے ہو اللہ کون ہے؟ اس کا عرش آسمانوں پر یوں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے انگلیوں کا گنبد سا بنایا، اور وہ اللہ کے ساتھ یوں چرچراتا ہے جیسے سوار کے ساتھ پالان چرچراتا ہے۔ لیکن جب کسی شخص سے اکیلے میں غلطی ہو تو اس سے کیا رویہ رکھا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری پر رات گزارنے کے لیے ان کے گھر آئے۔ بدن پر لپٹی چادر رکھی، جوتا اتار کر پاؤں کے قریب رکھا اور تہبند کی ایک طرف بستر پر پھیلا کر لیٹ گئے۔ جب یقین ہو گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سو چکی ہیں تو دھیرے سے چادر اٹھائی، آہستہ سے جوتا پہنا، ہولے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ پھر آہستگی سے دروازہ ٹیک دیا۔ عائشہ کہتی ہیں، میں نے اپنے کپڑے درست کیے اور آپ کے پیچھے چل پڑی۔ آپ بقی میں آئے اور دیر تک کھڑے رہے۔ پھر تھوڑی دیر میں 3 بار ہاتھ اٹھا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کی اور پلٹ گئے۔ میں بھی پلٹ گئی۔ آپ تیز قدموں سے چلے، میں بھی تیز قدموں سے چلی۔ آپ دوڑنے لگے، میں بھی دوڑنے لگی۔ آپ سرپٹ بھاگنے لگے، میں بھی سرپٹ بھاگی اور آپ سے پہلے گھر میں آ گئی اور آتے ہی لیٹ گئی۔ آپ اندر آئے اور دریافت کیا، عائشہ کیا ہوا؟ تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ آپ نے کہا، تم مجھے بتاؤ گی یا پھر نہایت باریک خبر رکھنے والا بتا دے گا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ پھر ساری بات بتائی کہ مجھے شرم آ گئی تھی کہ کہیں آپ کسی اور بیوی کے ہاں نہ چلے جائیں۔ آپ نے پوچھا، تم ہی وہ حیولہ ہو جو میں نے اپنے آگے دیکھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر آپ نے میرے سینے پر تھپڑ لگائی جس سے مجھے درد ہوا اور فرمایا، کیا تم نے سمجھا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق ماریں گے؟ میں نے کہا، لوگ جتنا بھی چھپا لیں اللہ جان لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ جب تم نے دیکھا تب جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے تم سے چھپا کر مجھے آواز دی، میں نے بھی تم سے چھپا کر انہیں جواب دیا۔ جب تم کپڑے اتار دیتی ہو تو وہ تمہارے گھر نہیں آتے۔ میں نے سوچا تم سو گئی ہو، میں نے تمہیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے خطرہ ہوا تھا کہ تمہیں وحشت ہوگی۔ جبریل نے کہا تھا کہ آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ آپ جنت البقیع والوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل اور نرم طبیعت والے تھے۔ آپ بات کا بتنگڑ نہیں بناتے تھے، بلکہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اسے بیوی کی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری ضرور پسند آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے، اس آدمی کا کوئی قصور نہیں جو نصیحت قبول نہیں کرتا، غلطی اس کی ہے جو غیر مناسب طریقے سے نصیحت کرتا ہے۔